باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کلو ہم و غم سین جلی بے عظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو. تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر جھولا جھولاؤں آ میرے اصغر تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر جھولا جھولاؤں آ میرے اصغر دودھ پلاؤں لوری سناؤں جھولا جھولاؤں آ میرے اصغر. میرے مجاہد میرے سپاہی ختم ہوئی میں دام لڑائی ختم ہوئی میں دام لڑائی گھر کو سدھارو ماں کو پکارو میں چین پاؤں آ میرے اصغر تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر علی اصغر علی اصغر. یاد آ رہی ہے معصوم باتیں دن بے سکون ہے بے چین راتیں دن بے سکون ہے بے چین راتیں جی نہ سکوں گی روتی رہوں گی آنسو بہاؤں آ میرے اصغر تجھ کو جو پاؤں لوری سناؤں دودھ پلاؤں آ میرے اصغر علی اصغر علی اصغر. پوچھ رہی ہے بانی سکینہ کیوں نہیں آیا لوٹ کے بھیا کیوں نہیں آیا لوٹ کے بھیا تو بھی بتا دے میدان سے آ کے میں کیا بتاؤں آ میرے اصغر تجھ کو جو پاؤں لوری سناؤں دودھ پلاؤں آ میرے اصغر. گھیرے ہوئے ہیں شام کے سائے اب تو پرندے بھی لوٹ آئے اب تو پرندے بھی لوٹ آئے میں رو رہی ہوں جاگو رہی ہوں تجھ کو سلاؤں آ میرے اصغر تجھ کو جو پاؤں لوری سناؤں دودھ پلاؤں آ میرے اصغر علی اصغر علی اصغر. آپ سب درود شریف پر آپ کے رکھ کیا نہیں جانا تو جاؤ تین کی شادی تین کی شادی ایک وقت کی بات ہے ایک بادشاہ تھا بہت بڑا بادشاہ تھا. اب ہر بادشاہ میں خوبی بھی ہوتی ہے اور خامی بھی ہوتی ہے. اب ہر اس کی اچھائی یہ تھی کہ اس نے ہر جگہ لوگوں کے لیے کنویں کھود رکھے تھے راستے بنائے ہوئے تھے اپنی قوم کے لیے اچھی چیزیں کر رکھی ہوئی تھی. لیکن خامی کیا تھی؟ خامی یہ تھی کہ اس کے دل میں ذرا سی بھی اہل بیت کے لیے محبت نہ تھی. بہت بڑا بادشاہ تھا
اس کا نام ہارون رشید تھا اور اس کی بیوی کا نام زبیدہ تھا۔ چاندنی رات تھی، اس زبیدہ چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چاندنی رات بہت خوبصورت تھی۔ پھر وہ واپس آئی، ہارون سے کہنے لگی کہ سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے۔ ہارون نے کہا نہیں، سب سے خوبصورت مخلوق چاند ہے، دیکھ نہیں رہی ہو کتنا خوبصورت ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، سب سے خوبصورت تو انسان ہے۔ اب بادشاہ غصے والا تھا، اس کو غصہ آیا اور کہنے لگا اگر مغرب تک مجھے اس کی دلیل نہیں دی کہ انسان سب سے خوبصورت ہے تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب یہ بات سب جگہ پھیلنے لگی کہ مسئلہ کیا ہے، ہارون رشید طلاق دے رہا ہے، مسئلہ کیا ہے طلاق کا؟ زبیدہ نے کہا، لوگوں نے کہا کہ زبیدہ کہہ رہی ہے چاند خوبصورت ہے، زبیدہ کہہ رہی ہے انسان خوبصورت ہے، بادشاہ کہہ رہا ہے چاند خوبصورت ہے، اور یہ بات اگر زبیدہ نے ثابت نہیں کی تو ہارون رشید اس کو طلاق دے دے گا۔ اب بڑے سے بڑے مولوی جمع ہوئے، دربار میں حاضر ہونے لگے، موٹی موٹی کتاب لے کر آئے اور ڈھونڈنے لگے دلیل، لیکن دلیل ملتی ہی نہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت میں تھوڑا ہی وقت تھا، اتنے میں اگر دلیل نہ ملی تو بادشاہ طلاق دے دے گا۔ ایک منسوب پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، سارے بال بکھرے ہوئے، دھول مٹی تھی بدن پر، وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ دیکھا کہ دربار میں باہر بہت بھیڑ ہے، لوگوں نے جواب دیا، پورا مسئلہ بتایا، پھر وہ مسکرا کے کہنے لگا اس کا جواب میرے پاس ہے۔ مولوی نے کہا بتاؤ تو، لیکن ایک شرط ہے میری۔ مولوی نے کہا کہ کیا شرط ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تم کو اس کا جواب بتا دوں گا، لیکن سارے مولویوں کو میرے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی، تم سب کو نماز میں پڑھواؤں گا، سب میرے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سب مولوی مان جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر یہ سورہ پڑھتے ہیں والتینی والزیتونی، یہ والی سورہ پڑھتے ہیں والتینی والزیتونی والطور والسین وہذا البلد آمین لقد خلق الانسان، یہ سورہ ہے، وہ یہ سورہ کو پڑھنے کے بعد نماز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم نے انسان کو بہترین شخص بنایا ہوا ہے۔ یہ منسوب نماز پڑھتے ہیں کہ ہم تو چاند کو سب سے بہتر مانیں گے۔ پیچھے سارے مولوی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مانو۔ اب نماز پوری ہو جاتی ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ بتاؤ دلیل کیا ہے، دلیل بتاؤ۔ وہ منسوب کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تو کہا لقد خلق الانسان، کہ انسان سب سے بہتر مخلوق ہے۔ وہ منسوب کوئی معمولی انسان نہیں تھا، وہ حسین سے سچی محبت رکھنے والا تھا، اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا تھا، ساتویں امام موسیٰ کاظم کے سچے دوست بیرولدانہ ہے۔ مولا حسین سے محبت کرنا، اتنی محبت کر کے وہ ان کا عالم اتنا اوپر پہنچ گیا کہ مٹی میں بیٹھ کے، مٹی کا گھر بنا کے جنت کا گھر بیچتے تھے۔ وہ گھر ایسے ویسا گھر نہیں بلکہ حقیقت میں جنت کا گھر تھا۔ صرف مولا سے محبت کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اگر ہم ان کے در پر گر جاتے ہیں تو زمانے میں بیٹھے بیٹھے عرش پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج ہم اتنے بد نصیب ہیں، لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ غم حسین میں رونا شرک ہے، ان کے غم میں شامل نہیں ہوتے، ان کے فضائل پڑھ رہے ہیں تو ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ چنتا ہے۔ جو ان کا غم نہیں مناتا وہ اللہ سے کیا مانگے گا؟ کس منہ سے روز محشر میں اللہ کو اپنا منہ دکھائیں گا؟ آخر اہل بیت سے بغض رکھتے ہو، غم حسین میں رونے کو شرک کہتے ہو۔ علی کو چاہنے والے ہی
जन्नत में जाते हैं। दोज़ख बनाने का मकसद अली से दुश्मनी है, वरना दोज़ख कभी नहीं बनती, लेकिन अली से बुग़्ज़ रखने वालों के लिए दोज़ख बनी है। आप सब दरूद शरीफ पढ़ा आपके और आपके हाल पर। हबीब इब्ने मज़ाहिर कौन है? हबीब इब्ने मज़ाहिर ये वो है जिनको मौला हुसैन से दोस्ती थी। अल्लाह जिनसे दोस्ती रखे वो हुसैन है, हुसैन जिससे दोस्ती रखे वो हबीब इब्ने मज़ाहिर है। हबीब इब्ने मज़ाहिर कोई छोटी हस्ती नहीं है। पूरे कायनात व आदम में करबला में हुसैन इब्ने अली से पहले जिसने हजरत हबीब को याद किया वो ज़ैनब आलिया, यानी पूरे कायनात में शहजादी ज़ैनब आलिया को वो एक हस्ती जिस हस्ती को आलिया, ताहिरा, ताइबा, सानिया, ज़ाहिरा ने करबला में याद किया। ये वो शख्स है हबीब इब्ने मज़ाहिर। मौला हुसैन हबीब इब्ने मज़ाहिर से बेपनाह मोहब्बत करते थे। बचपन से आप और हबीब इब्ने मज़ाहिर खुद साहिबे ये वो साहिब रसूल है, वफादार साहिबा है। वफा इतनी कि उन्होंने अपनी औलाद को वफा सिखाई वफा सिखा के इंतहा कर दी। बचपन का आलम था। मौला हुसैन की उम्र 5 साल की थी। मौला आगे आगे चल रहे थे, एक बच्चा पीछे पीछे चल रहा था। जहाँ मौला हुसैन के कदम पड़ते वो बच्चा वहाँ की खाक जमा करता। रसूल खुदा मस्जिद नबवी में से बैठ के ये मंजर देख रहे हैं। हजरत मज़ाहिर हजरत हबीब के वालिद है। हजरत मज़ाहिर से रसूल खुदा ने पूछा कि ये कौन है? हजरत मज़ाहिर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी दुआओं से ये मेरा बेटा है। रसूल खुदा ने फरमाया, हाँ, कितनी मोहब्बत है इसे मेरे हुसैन से। इसे मेरे हुसैन से कितनी मोहब्बत है कि जहाँ मेरा हुसैन कदम पड़ते वो उस मिट्टी को जमा करता जा रहा। एक बार हबीब इब्ने मज़ाहिर के वालिद ने रसूल अल्लाह से अर्ज किया कि ऐ रसूल अल्लाह, कि हुसैन मेरे हबीब से मोहब्बत करता है, मेरा हबीब आपके हुसैन से मोहब्बत करता है, लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर तशरीफ लाए दावत के लिए, ताकि हमारी किस्मत संवर जाए। ये बचपन का वाक़या है। ये बचपन से दोस्ती उरूज पर थी और आपको उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। तो यहाँ पे मोहब्बत हुसैन से और हबीब है। हबीब को हबीब से हबीब मोहब्बत है। ये बात अल्लाह के हबीब से हुसैन के हबीब की बात है। तो हजरत हबीब बार बार छत पे चढ़ते, देख रहे थे कि आए कि नहीं आए, आने वाले शाम में है। और हजरत हबीब दोपहर से देख रहे हैं कि हमारे हबीब आए कि नहीं आए। अगर दूर से कोई काफिला आता तो भाग भाग के नीचे उतर के आ जाते कि रसूल खुदा है, देखे कि रसूल खुदा नहीं है, तो उदास होकर ऊपर चले जाते और देखते ही रहते। फिर वो वक्त आ गया कि इनके मुकद्दर का चांद तुलू हुआ। उन्होंने ऊँटनी पे रसूल खुदा का रोशन चेहरा देख लिया। अब उन्हें यकीन आ गया कि अब मेरे मौला आ गए। मौला से मोहब्बत में, मौला हुसैन की मोहब्बत में दुगनी रफ्तार से भागे और सीढ़ी से नीचे गिर गए। जितने तेज भागते उतनी तेजी से वो गिर जाते। जितनी तेजी से वो गिरते उनके सर पर चोट लग जाती। इतनी ज्यादा लहू बह जाता कि आपका इंतकाल हो जाता। वो गुजर जाते। अब मोहब्बत देखो,
رسول خدا کی اس زمانے کی کہ ان کے والد نے سوچا اگر ابھی بتا دوں گا تو رسول خدا غمگین ہو جائیں گے اور کہا کھانا نہیں کھائیں گے، لہذا پہلے رسول خدا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، مولا حسین کی بھی دعوت ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ بات بتا دوں گا۔ تو حبیب کو انہوں نے دوسرے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا، اس پہ کپڑا ڈال دیا۔ رسول خدا تشریف لائے اور کھانے کا وقت ہوا، کھانا تیار ہے۔ حضرت مظاہر انتظار کر رہے ہیں کہ رسول کھانا شروع کرے تو میں شروع کروں۔ رسول خدا انتظار میں ہے کہ میرا حسین شروع کرے تو میں شروع کروں، اور حسین انتظار میں ہے کہ میرا حبیب آئے اور میں شروع کروں۔ حبیب آیا نہیں، حبیب آ نہیں رہا، مولا حسین کھانے کا آغاز نہیں کر رہے، مولا حسین آغاز نہیں کرے، رسول خدا رکے ہوئے ہیں، رسول خدا منتظر ہے، حضرت مظاہر بھی انتظار میں ہے۔ حضرت مظاہر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بسم اللہ کیجئے، فرمایا حسین شروع کرے۔ مولا حسین نے فرمایا جب تک حبیب نہیں آئے گا ایک بھی لقمہ حسین اٹھانے والا نہیں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ زیادہ وقت ہو گیا، حضرت مظاہر کے چہرے پہ غم کا اثر نظر آئے۔ رسول خدا نے فرمایا مظاہر ایسی باتیں چھپایا نہیں کرتے، یہ باتیں ہم سے چھپایا نہ کرو، ہم سے کوئی بات نہیں چھپتی، ہم تو سننا چاہتے تھے کہ تم کب کہتے ہو اور تم کیا کرتے ہو، لہٰذا ہمیں اس جگہ لے جاؤ جہاں پہ حبیب کو سلایا ہوا ہے۔ مولا حسین ساتھ ہی میں اس حجرے میں گئے، مولا حسین نے ان کے چہرے پہ سے کپڑا ہٹایا اور آپ نے فرمایا حبیب حسین کھڑا ہوا ہے اور تم لیٹے ہوئے ہو۔ بس اتنا سننا تھا کہ حسین ابن علی کی آواز نے حبیب کو زندہ کر دیا۔ مولا حسین کی آواز اتنی جاندار تھی کہ بے جان کو جان بخش دیا کرتی تھی، اور یہ حضرت حبیب اٹھ کے کھڑے ہوئے اور پھر دعوت بھی آگے بڑھنے لگی۔ حبیب ابن مظاہر جو ہے مولا حسین کی کتنے قریب حضرت مظاہر حضرت حبیب تھے۔ مسجد کوفہ میں گئے، دیکھا کہ حضرت میثم تمار تشریف فرمائے ہیں۔ انہوں نے فوراً ایک بات کہی، آج اس وقت میں اس شخص کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہ بات کربلا کے بہت پہلے کی ہے۔ حضرت میثم نے کہا میں اس شخص کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، حضرت حبیب کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے حبیب نے کہا میں اس شخص کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو محبت حسین میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت حبیب نے فرمایا میں بھی اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جو محبت علی میں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ حضرت میثم نے فرمایا کہ حبیب تمہیں یہ بات کیسے پتا چلی؟ حضرت حبیب نے فرمایا کہ میثم نہ تیری عطا میں فرق ہے نہ میری عطا میں فرق ہے، بس فرق اتنا ہے تیرے پہ باپ کی عطا ہے، میرے پہ بیٹے کی عطا ہے۔ یہ وہ کربلا کے شہید ہیں جنہوں نے خود میرے مولا سے پہلے شہزادی عالیہ نے یاد کیا۔ جب دین کا تیسرا محرم تھا کہ فوجوں کی فوج آ رہی تھی، بی بی زینب عالیہ نے مولا حسین سے پوچھا کہ بھائی فوجوں کی فوج کیوں آ رہی ہے؟ مولا حسین نے فرمایا کہ بہن اماں کی جائی، اگر تجھ میں بابا کا حوصلہ نہ ہوتا تو میں تجھے نہ بتاتا کہ فوج کیوں آ رہی ہے۔ مولا حسین نے فرمایا جس طرح تم بابا کے لہجے کی وارث ہو ویسے ہی بابا کی شجاعت کی بھی وارث ہو، تم بابا کی شجاعت کی وارث نہ ہوتی شہزادی میں تمہیں ہرگز نہ بتاتا کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں۔ فرمایا بھائی یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ مولا حسین فرمائے کہ یہ میرے قتل کے لیے آئے ہیں، یہ مجھے شہید کرنے آئے ہیں۔ بی بی زینب نے فرمایا کہ بھائی ان کے لیے فوجوں کی فوج آ رہی ہے، آپ کا کوئی نہیں جو آپ کے لیے آئے، آپ کے لیے کوئی فوج نہیں کہ آپ کا کوئی ایسا نہیں جسے آپ خود بلائے، کوئی نہیں آپ کا حبیب
ابھی تک مولا حسین 3 محرم کا حبیب کو خط لکھتے ہیں. آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کے ہاتھ پر. حبیب ابن مظاہر بازار میں تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ ایک دوست وفادار سچا اہل بیت کے چاہنے والا مسلم بن اوسجہ، یہ بھی شہداء کربلا میں سے ہے. مسلم بن اوسجہ اپنی داڑھی میں خضاب کرنے کے لیے مہندی خرید رہے تھے، یعنی داڑھی کو کلر، داڑھی میں مہندی لگانے کے لیے مہندی خرید رہے تھے. انہوں نے مہندی خریدی. اتنی دیر میں قاصد پوچھتا آیا کہ یہاں پہ کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر کوئی ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں ہی ہوں حبیب. کہا تیرے لیے خط آیا ہے. پوچھا میرے لیے خط؟ قاصد نے کہا ہاں، حسین ابن علی کے نام. جیسے ہی یہ نام سنا انہوں نے وہ خط آنکھوں سے لگایا. کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہی تو نام ہے. حالانکہ میں میرے مولا سے دور ضرور ہوں لیکن وہ میرے دل میں ہمیشہ ہے. حبیب جب خط کا دوسرا حصہ اپنے سامنے رکھا اور لکھا ہوا تھا حسین بنت فاطمہ کا خط ہے. بھائی حبیب ابن مظاہر کے جانب. حبیب نے جب یہ پڑھا حسین بنت فاطمہ تو ان کی آنکھوں سے آنسو آئے اور آپ نے اپنی آنکھوں کو فوراً ہی صاف کر لی، کیونکہ اس وقت میں محبت علی میں، محبت حسین میں رونا جرم تھا. جیسے ہی آپ نے آنکھ صاف کی ویسے ہی مسلم ان کے دوست نے دیکھ لیا. جیسے ہی حبیب کا اترا ہوا چہرہ مسلم نے دیکھا تو انہوں نے وہ مہندی وہیں چھوڑ دی اور ان کے پاس چلے گئے کہ حبیب کا چہرہ اترا ہوا ہے، بات کیا ہے؟ بڑی بات ہے لگتا. ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ حبیب کیا بات ہے؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے. بات کون سی ہے جس سے تمہارا منہ، تمہارا چہرہ غمگین ہے؟ مجھے بہت سارے خط آئے میرے مولا کے، لیکن آج کچھ انداز الگ ہے. مسلم نے کہا خط پڑھو، مجھے بھی دیکھنے دو کیا لکھا ہے خط میں. وہ پڑھے، وہاں اللہ اکبر، وہ رونے لگے. انہوں نے صرف کان میں کہا کہ دیکھ خط آیا ہے، خط آیا ہوا ہے. کہا بڑا عجیب خط ہے اور غمگین خط ہے. مجھے مظلومیت نظر آ رہی ہے میرے مولا کی کہ کہاں میرے مولا نے کبھی بھی حسین بنت فاطمہ نہیں لکھا، ہمیشہ حسین ابن علی لکھا ہے. ہمیشہ حسین ابن علی لکھا کرتے تھے، آج حسین ابن فاطمہ لکھا ہے. یعنی میرا مولا کوئی بڑی مصیبت میں ہے. مجھے پتا ہے یہ خط بہت غمگین ہے. خط پورا پڑھے. مسلم نے کہا کہ ہم انہیں کوفے کی سرحد پہ ملتے ہیں. حضرت حبیب گھر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا، ان کا بھی امتحان لینا تھا کیونکہ حسین ابن علی کی بات ہے، کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا. حضرت حبیب آئے آنکھوں میں اشک لیے ہوئے، اپنی بیوی کے پاس پہنچے. ان کی بیوی نے کہا مرد ہو کے، حسین کے عاشق ہو کے عورتوں والے کام کر رہے ہو، ایسی کون سی بات ہے؟ کہا حسین کا خط ہے. کہا حسین کا خط آیا ہے تو تم تو خوش ہونا چاہیے. ہمیشہ خط آتا ہے تو خوش ہوتے ہو، اچھل کود کرتے ہو، آج رو رہے ہو. کہا خط ہی کچھ اس انداز کا ہے. حضرت حبیب خط پڑھتے ہیں، ان کی بیوی سنتی رہتی ہے. جیسے ہی ان کی بیوی نے خط سنا وہ رونے لگتی ہے. کہتی ہے کہ حبیب نے تمہارا کوفے سے کچھ ہی دور کربلا میں آ کے ٹھہرا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے آ جانا. اور حبیب یاد رہے میرے ساتھ تمہاری بہنیں بھی ہیں،
تمہاری علی زادیاں بھی ہے، لہذا حبیب جتنا جلدی ہو آ جاؤ اگر میری ملاقات کرنی ہے تو، اگر نہیں آ پاؤ تو کوئی بات نہیں، ہماری ملاقات قیامت میں ہوگی۔ حسین بنت فاطمہ۔ حبیب نے اپنے غلام سے کہا، اسے پہلے ہی ان کی بیوی سے کہا کہ کیا کروں، حسین کی نصرت کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں، یہ سوچنا، یہ فیصلہ کرنے میں مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ ان کی بیوی نے کہا، میرے کنگن تم پہنو اور اپنی تلوار مجھے دے دو، زہرا کا لال جنگل میں پھنسا ہوا ہے، تمہیں فیصلہ کرنے میں دیر ہو رہی ہے۔ کہا، جتنی جلدی ہو سکے جاؤ۔ اپنے غلام سے کہا، کوفے کی سرحد پہ جاؤ، میں کسی بھی طرح آتا ہوں، مجھے آنے دیر ہو جائے مجھے آزاد کر دینا۔ غلام سرحد کی سوار لے کے کوفے کے باہر انتظار کر رہا ہے۔ جب حضرت حبیب پہنچے تو بڑی دیر ہو گئی تھی۔ آپ نے غلام کے پاس آئے، ان کا غلام گھوڑے کے کان میں ایک دم آہستے سے کہہ رہا تھا، اتنا آہستے سے کہ جتنی زور سے حبیب سن پائے۔ کہنے لگا، اے سواری، اے میرے سردار، اگر نہیں آیا تو میں زہرا کے لال کی نصرت کے لیے اکیلا چلا جاؤں گا۔ حبیب نے یہ جملہ سنتے ہی خاک اٹھائی، اپنے سر پر ڈالی اور کہا، اے علی کے لال، تیری قسمت دیکھ، آج غلام سردار سے آگے نکل گیا ہے، آج غلام کو بھی تجھ پر رحم آنے لگا۔ غلام نے کہا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ غلام نے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو سردار، کوفے میں ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا اور جہاں مجھے غلام بنا کے لے کے جانا چاہیے وہاں مجھے آزاد کر رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ حضرت حبیب آئے۔ بچپن میں حبیب چھت پہ چڑھ کے دیکھ رہے تھے، ویسے ہی حسین دیکھ رہے ہیں کہ حبیب آئے کہ نہیں آئے، حبیب آئے کہ نہیں ہے۔ جب آئیں گے ویسے ہی تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیمے سے زینب عالیہ نے پوچھا، فضا یہ کیسی آواز ہے، تکبیر کی آواز بلند کیسی ہوئی؟ شہزادی فضا باہر تشریف لائے، پوچھا، یہ تکبیر کی آواز بلند کیسے؟ تو پتہ چلا حضرت حبیب ابن مظاہر، حسین کی جان، حسین کے دوست آئے ہیں۔ بی بی زینب خوش ہو گئے کہ کوئی نہ آیا مگر حسین کا دوست آ گیا۔ آپ جنگ میں گئے، جب آپ جنگ میں گئے تو آپ بہت ضعیف تھے مگر بہت کو فی نار جہنم کیا، اور آپ کی شہادت کے بعد جب امام سجاد اور ساری بیویوں کو قیدی بنا کے کوفے لے جایا گیا تو یزید کے قافلے کو رکایا گیا۔ امام سجاد نے کہا، اے اماں ایک مصیبت ہے۔ کہا، اتنی مصیبت تو ایک اور ہی صحیح، بتاؤ کیا مصیبت ہے؟ کہا، 4 گھر کو چھوڑ کے جو اس کے آگے کا گھر ہے وہ حبیب کا گھر ہے، جو چھت پہ بچہ ہے وہ حبیب کا 7 سال کا بچہ ہے۔ کہا، اگر اس نے اپنے بابا کو ایسے دیکھا تو خوف میں آ جائے گا۔ بی بی نے کہا، سجاد مجھے کسا بھی کر کے اس گھر تک پہنچا دو۔ آپ گھر کے پاس پہنچے، جیسے ہی پہنچے آپ نے بچے کو اپنے پاس بلایا، آپ کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ، آپ کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کہا، میرے پاس آؤ، ڈرو مت، میں تمہاری چاچی ہوں، تم قاسم ہو نا، تم حبیب کے بیٹے ہو نا، حبیب میرا بھائی ہے۔ بچے نے کہا، میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو بی بی نے کہا، تم نے کیا، ہم کو تو آج کے پہلے کسی نے نہیں دیکھا، ہمیں اس وقت دیکھا گیا جب ہمارا حسین کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا، مجھے اس وقت دیکھا گیا۔ حبیب کے شہزادے نے کہا کہ کیا چاہتی ہو؟ آپ نے کہا، اماں کو بلاؤ۔ وہ نیچے گیا اور جانے کے بعد سارا واقعہ بتایا۔ جب بچہ نیچے گیا تو شہزادی عالیہ کی سواری شمر نے آگے لے لی، ایک کونے سے دوسرے کونے تک سواری آ گئی۔ شہزادہ قاسم اوپر آئے تو آپ نے پیچھے دیکھا لیکن ان کی بیوی نہیں دکھی۔ آپ نے قریب بلا کے پوچھا، بیٹا تیری اماں کہاں ہے؟ اماں نہیں آئی۔
بچے نے کہا وہ کہتے ہیں اس قیدن سے کہہ دے کہ میں باہر نہیں آؤں گی، میں پردہ دار ہوں، زینب کی کنیز ہوں، ہم کبھی گھر کی چھت پر نہیں آئے۔ اسی وقت حضرت حبیب کا سر طرف اٹھا اور سر سے آواز آئی، اے قاسم، اپنی ماں سے جا کے کہہ دے کہ جس پردے کی بات کر رہی ہے اسی کی کنیز کی بیٹی آ رہی ہے، یہ وہی شہزادی زینب عالیہ ہے، یہ علی کی شہزادی ہے، ارے وہ اپنا پردہ چھوڑ دے، زینب عالیہ نے اپنا پردہ کربلا میں لٹا چکا ہے۔ سلام ہو حبیب ابن مظاہر اور آپ کی زوجہ پر۔ آپ سب درود شریف پڑھا اور آپ کی آل پر۔ دس محرم کی رات، 7ویں محرم سے پانی بند ہو چکا تھا، کھانے کے لیے بھی جو کچھ تھا سب ختم ہو چکا تھا۔ 10 محرم کی رات بی بی زینب نے اپنے بچوں کو طلب کیا اور کہا، اے میرے اونو محمد، تم زینب کے بیٹے ہو اور تمہارے ماموں حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، کل تمہیں اپنے امام حسین کے قدموں میں قربان ہونا ہے۔ میں نے اور تمہارے بابا نے تم دونوں کو اپنے امام کے صدقے کر دیا۔ اونو محمد، کل اپنے ماں باپ کو سرخرو کرنا۔ بس 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، جب بنی ہاشم کو سب ایک ایک کر کے قربانی دینے کی باری آئی، بی بی زینب نے دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا، اے میرے مولا حسین، میرے 2 شہزادوں کو سب سے پہلے اجازت دے۔ امام حسین فرمایا، زینب صبر کرو، وہاں سے جوانوں کی لاشوں کو لان دو، بچوں کی لاش آ ہی رہی ہے۔ بی بی زینب بار بار اپنے اونو محمد کو دیکھ کے فرماتے کہ تم ابھی تک یہی ہو، تم ابھی تک زندے ہو، جاؤ اپنے ماموں سے اجازت لو۔ وہ ننھے بچے بار بار اپنے آقا کے پاس آ کے اجازت طلب کرنے لگے۔ بالآخر امام حسین نے اپنے سینے سے لگا کر ان کو کہا، جاؤ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ۔ بس جیسے ہی ان کو شہید ہونے کی اجازت ملی، بی بی زینب نے اپنے بچوں کو بلایا اور فریاد کی، اے میرے بچوں، میدان میں جانے کے بعد نہر فرات کی طرف مت جانا، یاد رکھنا تمہارا آقا اصغر پیاسا ہے، اور زین سے جب نیچے زمین پہ طرف گرو تو اپنے آقا حسین کو آواز مت دینا، میرا بھائی حسین صبح سے لاشیں لا کے تھک گیا ہے، صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک گیا ہے، یاد رکھنا تم حسین کے قدموں میں صدقے کیے گئے ہو۔ جیسے ہی علی کے نواسے میدان میں آئے، فوج یزید میں کورام برپا ہو گیا، ایسا لگا علی اور جعفر میدان میں اتر گئے ہیں۔ سینکڑوں یزید کی فوج کو بار بار فنار جہنم کرتے گئے کہ دیکھا کہ یزید کی فوجوں نے کہا کہ یہ علی کے نواسے ہیں، جعفر کے پوتے ہیں، ان کو قتل کرنا آسان نہیں۔ تو کسی نے کہا، فلسطین کی طرف دیکھو، تمہارے گھر کے خیموں میں آگ لگ گئی ہے، تم ابھی تک یہاں لڑ رہے ہو۔ یہ بچے خیمے کی طرف دیکھتے ہیں تو ظالموں نے وار کر دیا، کہیں اون کی لاش گری، کہیں محمد کی لاش گری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا، صدارت کے گھر میں ماتم شروع ہو گیا۔ امام حسین بی بی زینب کے قریب آئے اور کہا، اونو محمد شہید ہو گئے۔ بی بی زینب نے ان سے کہا، اے اللہ ہماری قربانی قبول فرما۔ امام حسین کی آنکھ میں آنسو آئے۔
بی بی زینب نے جیسے ہی امام حسین کی آنکھ میں آنسو دیکھا تو اپنی ردا سے صاف کیے امام حسین کی آنکھ کو پوچھ کے کہا بھائی مجھے اپنے بچوں کے قتل ہونے کا دکھ نہیں، دکھ تو اس بات کا ہے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو ہوئی۔ میرے 1000 بیٹے آپ کے قدموں میں قربان، سلام ہو زینب کے شہزادے اور محمد پر۔ آپ سب ضرور شریف کریں۔ رسول اللہ کے خاندان کے بچے جب کربلا میں امام حسین کے پانی بند کر دیا تب رسول اللہ کے خاندان کے بچے الاتش الاتش کی صدا بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کو پانی بند تھا۔ جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن امام حسین تنہا رہ گئے تو فوج یزید کے سامنے آ کے حجت تمام کرتے ہیں، کہتے ہیں حل من نصر ینصرنا، ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا؟ آسمان ہل گیا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے، جنت کہنے لگے یا حسین ابن علی ہمیں حکم کرے، تو آپ نے فرمایا یہ صدا صرف انسانوں کے لیے ہے، لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ کی غربت پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے سے ایک صغیر سا اپنے آپ کو گرا دیتا ہے۔ بی بی رباب نے امام حسین کو بلایا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے اے امام حسین، جیسے ہی آپ نے حل من ناصر ینصرنا کہا، آپ کے شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علی اصغر کو گودی میں اٹھاتے ہیں، گلا چومتے ہیں اور فرماتے ہیں اے رباب میں اصغر کو پانی پلا کے آتا ہوں۔ رسول اللہ کے نواسے حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں لا کے میدان کربلا آتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگو تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے ہے، رسول کے نواسے سے ہے، اس معصوم سے صغیر بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگو 3 دن سے 6 ماہ کا بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اے لوگو اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوج یزید میں سے آواز آئی حسین پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لے رہے ہو، اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ امام حسین نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے اے اصغر مانگ اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ امام حسین نے یہ کہنا تھا، علی اصغر کے لب ہلے اور علی اصغر نے فرمانے لگے اے ظالمو، میں تمہارے رسول کی گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے، اے لوگو میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ نے لکھا ہے علی اصغر کی صدا سے فوج اشکیا ہلنے لگی، کوہرام برپا ہو گیا۔ اتنے میں حرملہ بن سعد نے شمر نے کہا کئی فوج یزید بغاوت پہ نہ اتر جائے۔ حرملہ تیر چلا، حرملہ کے پاس جو تیر تھا وہ جانوروں کے شکار کے لیے تھا۔ علی اصغر کا نشانہ لیا اور تیر چلایا، اس تیر کی 3 نوک تھی، ایک نوک علی اصغر کے گلے پہ لگی، ایک نوک علی اصغر کے بازو پہ لگی، ایک نوک علی اصغر کے کان پہ لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو پہ جا لگا۔ علی اصغر کے جسم سے خون بہہ کر امام حسین کے ہاتھ پہ گرا۔ امام حسین
خون علی اصغر ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں. چاہا اصغر کا خون زمین کے حوالے کرے. زمین چیخ اٹھی, مولا یہ خون ہم پہ گرنے مت دینا, روز محشر تک ہم اناج نہیں اگا پائیں گے. امام حسین نے چاہا اس خون کو آسمان کے حوالے کر دوں, لیکن آسمان کہنے لگا, یا رسول اللہ کے نواسے, اگر یہ خون ہماری طرف پھینکا تو ہم روز محشر تک بارش نہیں برسائیں گے. امام حسین نے خون علی اصغر اپنے چہرے پر ملا اور ظالموں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے, اے لوگوں, روز محشر میں خون علی اصغر لے کے اپنے چہرے پہ آؤں گا, اللہ کے سامنے سوال کروں گا, میرے ننھے سے علی اصغر کا کیا جرم تھا. بس علی اصغر کی لاش کو عبائے میں چھپا کے جیسے ہی خیمے میں آئے, بی بی رباب نے رو کے پوچھا, اے میرے مولا, میرے بچے نے پانی پیا کہ نہیں. امام حسین نے عبائے کو ہٹایا. علی اصغر کے جسم سے بی بی رباب چیخ کے کہنے لگی, اے میرے مولا, جس نے ہمارے بیٹے کو تیر ماری کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی. امام حسین نے فرمایا, صبر کرو, اللہ کی مرضی یہی ہے, ہم ظلم سہ کے اسلام کے لیے صبر کر کے, کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بچے گا. اور رباب اصغر کی قبر بناتے ہیں. امام حسین اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ہی جگہ سے ذوالفقار سے قبر کھودتے ہیں اور علی اصغر کو کربلا کی گرم زمین پہ دفنا دیتے ہیں. سلام ہو 6 ماہ کے علی اصغر پر, جس نے نانا کی امت کے لیے قربانی دے دی. آپ سب درود شریف پڑھیں.